اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا دوسری امتوں کی نسبت جو گزر چکی ہیں تمہاری مدت عمر اس زمانہ کے مقدار ہے جو عصر سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ عصر تو مغرب تھی 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، زیادہ تو زیادہ اتنا ہی وقت ہوتا ہے نا، پیچھے زیادہ دن گزر چکے ہیں کہ تہاڈی مدت عمر اینی ہے عمل دی۔ تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال اس طرح پر ہے، ایک آدمی نے کچھ لوگوں کو کام پر لگایا اور کہا آدھے دن تک کون میرا کام کرتا ہے، میں اس کو 1 قرات دوں گا۔ کہ ایک آدمی نے کسی نے کام تے لایا کہ بھئی ادھا دن کام کرو 1 قرات دواں گا، اس وقت دا سکہ جیڑا بھی ہوئے گا قرات سکے دا نا، کہ ادھا دن کام کرو گے 1 قرات ملے گا۔ یہود نے 1 قرات پر نصف دن کام کیا، انہوں نے ادھا دن کام کیتا 1 قرات انہوں نے مل گیا۔ پھر اس نے کہا نصف دن سے عصر کی نماز تک کون 1 قرات پر کام کرتا ہے؟ ہن ادھے دن تو عصر تک مزدوری انہوں دی بھی ہونی ہے، پہلے نے ادھا دن کیتا مزدوری 1 قرات، ادھے دن تو عصر تک کیتا مزدوری انہوں دی بھی ہونی 1 قرات۔ عیسائیوں نے نصف دن سے لے کر عصر تک 1 قرات پر کام کیا۔ پھر اس نے کہا عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کون ہے جو کام کرتا ہے، اس کو 2 قرات ملیں گے۔ عصر تو مغرب تائیں ٹائم تھوڑا، مزدوری دگنی، کہ 2 ملن گے۔ تم نماز عصر سے لے کر مغرب تک عمل کر رہے ہو، سرکار نے اپنی امت نو فرمایا کہ تسی ہو کہ عصر تو مغرب تک کام کیتا، اجرت دگنی، کام تھوڑا ٹائم اجرت زیادہ، اور میں آگاہ رہو تمہارے لیے دگنا ثواب ہے۔ یہود و نصارہ اس بات پر ناراض ہو گئے، کہنے لگے ہم نے کام زیادہ کیا ہے اور ہم کو اجرت کم دی گئی ہے، کہ کام اسی زیادہ کیتا، وقت زیادہ لایا تو اجرت سانو گھٹ، تو مسلمانوں نے تھوڑا وقت کام کیتا اجرت زیادہ، یہ تو پھر انصاف نہیں ہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کی فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہارے حق سے کچھ کم کیا ہے، کہ جڑا تہاڈا وعدہ سی یہ میں کیتا بھی تہاڈا 1 قرات دی بجائے ادھا کر کے تو وہ دیتا، تے ادھا عیسائیاں دا کٹ کے وہ دیتا، تہاڈا حق تو میں گھٹ نہیں کیتا، کہ تمہارے حق سے کچھ کم کیا ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں، وہ جو گھٹ تو نہیں کیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا فضل ہے، جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، کہ یہ میرے محبوب دی امت سی، انہوں نے میں دگنا دیتا، تھوڑے وقت دا دیتا، لیکن تہاڈا کٹ کے تو نہیں دیتا، تہاڈے تو میں کمی نہیں کیتی، جو تہاڈے نال وعدہ سی تہاڈا تہانوں پورا دیتا، انہوں نے میں دگنا دیتا، یہ میرا فضل ہے، جہدے تے میں چاہواں اپنا فضل کر دوں، انہاں تے میں چاہیا میں اپنا فضل کیتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے میرے محبوب ترین لوگ وہ ہیں، میری امت میں سے میرے محبوب ترین لوگ وہ ہیں جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ حالانکہ صحابہ دی دیکھو اللہ تعریف کر رہا ہے، بشارت بخشش دیاں بشارتاں انہاں تے آئیاں، لیکن سرکار فرما رہے ہیں میرے محبوب ترین وہ ہے جڑے میرے بعد پیدا ہوں گے۔ وہ آرزو کریں گے کہ اپنے اہل و عیال کے بدلہ میں، کہ اپنے بیوی بچے سارے اسی قربان کر دیں، کہ بدلہ میں مجھے دیکھیں،
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہو جاوے، اسی اپنے بیوی بچے چھڑ دیں، قربان کر دیں، انہاں دے بدلے سانو زیارت ہو جائے، اور ہمارے وہ میرے محبوب ترین لوگ ہیں۔ ہن پہلے جملے تے بڑی طبیعت حشاش بشاش ہوندی ہے کہ میرے محبوب ترین میری امت میرے لوگ کیڑے ہیں، جڑے میرے بعد پیدا ہون گے، انہاں دی صفت کی ہے کہ اپنے اہل و عیال دے بدلے میری زیارت کرنی چاہن گے، کہ اہل و عیال یعنی سب تو پیاری چیز، مال دولت چھڑنا سوکھا، اولاد اور اپنی بیوی بچے چھڑنے قربان کرنے یہ بڑا اوکھا کام، لیکن اوہو ہون گے محبوب ترین سرکار دے بعد پیدا ہونے والے جنہاں چ یہ جذبہ بھی موجود ہوگا کہ وہ کہ اج تو بیوی دے کہے تے اللہ رسول دا فرمان تو اسی چھڑ سکتے ہیں، بیوی نو تو نہیں چھڑ سکتے۔ اور سرکار نے کی فرمایا کہ میرے محبوب ترین میری امت چو وہ لوگ ہیں جڑے میرے بعد پیدا ہون گے۔ صفت کی ہوگی انہاں دی کہ وہ اپنے اہل و عیال کے بدلہ میں مجھے دیکھنے کی آرزو کریں گے کہ سانو ایک دفعہ سرکار دی زیارت ہو جاوے، سب کچھ قربان۔ دوسری حدیث پا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت اللہ کے حکم کے ساتھ قائم رہے گی، ان کی جو مدد چھوڑ دے گا یا ان کی مخالفت کرے گا ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا امر آئے گا، وہ اس حالت پر ہوں گے۔ ہن علماء کہندے رہندے ہیں جی اسی وہی ہاں، انہاں دی مخالفت کون کردا؟ چندہ منگدے یا کھائی جاندے، نہیں تو مخالفت تو کوئی نہیں کردا بھائی۔ یہ بھی وہی اللہ دے ولی آ، جس طرح نبیاں دی مخالفت ہوئی آ اسی طرح حضور دی امت دے ولیاں دی مخالفت ہوندی تے انہاں دی کوئی نقصان سرکار میں نہیں پہنچا سکوں گا کچھ، چاہے جو مرضی کوئی کر لے، وہ لیکن وہ قائم بھی رہن گے اپنے اس کام تے جب تک کہ قیامت آ جائے۔ انہوں دے بارے بھی اس طرح ہی آگے فرمایا، جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم خوش ہو جاؤ اور خوش ہو جاؤ، سرکار ہمارے کہ خوش ہو جاؤ، میری امت کی مثال بارش کی مانند ہے، یہ نہیں جانا جاتا اس کا اول بہتر ہے یا آخر، یا اس کی مثال باغ کی مانند ہے، اس سے ایک سال تک ایک فوج کھلائی گئی، پھر ایک فوج ایک دوسرے سال کھلائی گئی، شاید کہ جب دوسری فوج کھائے وہ بہت چوڑا، بہت گہرا اور بہت اچھا بن جائے۔ آگے فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہوگی، وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے اول میں ہوں، سرکار ہمارے کہ امت ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے اول میں ہوں، درمیان میں مہدی علیہ السلام ہے، امام مہدی جنہ دے بارے چ حدیث اجدی ذکر کہ درمیانے چ امام مہدی علیہ السلام، اور مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس کے آخر میں ہے، اور میں وہ امت ہلاک نہیں ہو سکتی، نہ وہ ہلاک ہوگی جہدے اول چ میں خود اور وسط چ امام مہدی علیہ السلام اور وہ آخر چ عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ نال لگتا فرمایا لیکن، یہ لیکن ماردا نا لیکن پھر شرط آ جاتی ہے نا، جدوں وہ صفت شرط والی نہیں ہوگی تو اس انعام دا حقدار بندہ نہیں ہو سکتا، یہ سمجھن دی چیز ہے۔ لیکن اس کے درمیان ایک کاجرو جماعت ہوگی، ٹیڑھی چلنے والی وہ جماعت بھی ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہڑے لوگ ہیں؟
ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਕਾਮ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਕਾਜਰੋ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ نہیں ہوگا، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ گلاں چھوٹی چھوٹیاں ہیں، جدوں میدان وچ آؤندیاں نا پھر آدمی غور نہیں کرتا کہ میں چھڈنا کی ہے تے اختیار کرنا کی ہے۔ کدی رشتہ داری غالب آ گئی، کدی بچیاں دی محبت۔ قرآن و حدیث اللہ یہی فرماندے آ کہ مال اولاد خیر بھی آ شر بھی ہے، کہ یہی چیزاں جہنم نو بھی لے جان گیاں جنت نو بھی لے جان گیاں۔ نیک اولاد صدقہ جاری ہے، بری اولاد جہنم دا ایندھن ہے۔ اگر وہ محبت انہاں دے پیچھے لگ گئے تو تسی بھی جہنمی ہو جاؤ گے۔ بیوی بچیاں دی محبت یہ بھائی جنت نو بھی لے جاندی، اگر وہ نیک ہے انہیں تو خدمت کی تھی، بیوی نو خوش کیتا، بچیاں نو خوش رکھیا، سرکار نے فرمایا انہیں مینوں خوش رکھیا۔ اگر انہوں کا ہی کہنے چل پیا الٹے پلٹیاں تے پھر جہنم دا ایندھن بنو گے، وہ بھی بن گے تسی بھی بنو گے۔ یہ تو اگلی حدیث پاک یہ ساریاں آخری زمانے یعنی اس طرح سمجھو خاص کر آہ جڑی امت اس ویلے سرکار دی موجود ہے یہ انہاں دے بارے بشارتاں ہیں کہ وہ کڈے خوش قسمت ہون گے کہ سرکار نے فرمایا کہ مینوں سب تو پیاری امت کون ہے جڑی میرے بعد پیدا ہو، لیکن نال وہ شرط دسی کہ وہ صفت کی ہوئے گی کہ وہ اپنے بیوی بچیاں نوں قربان کر کے بھی میری ایک دفعہ زیارت چاہن گے کہ سرکار دی ایک دفعہ زیارت ہو جاوے، ساڈے اسی بیوی بچے سب قربان کر دیں۔ تو صحابہ نے فرمایا تسی تو روز میری زیارت کر دو۔ صحابہ نے کہنا کہ سرکار اسی نہیں، اسی تو تواڈے کول رہندے ہیں، رات میں تسی تو میرے کول رہندے ہو، مینوں روز دیکھ دیو فری۔ بسم اللہ۔